آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں جس کا صرف سوچنا ہی کافی مشکل ہے، لیکن جس پر بات کرنا شاید آج کل بہت ضروری ہو گیا ہے۔ جنوبی ایشیا میں اگر خدا نخواستہ جوہری جنگ چھڑ جائے تو اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں؟ اور یہ صرف دو ملکوں کا معاملہ نہیں ہے، یہ پوری انسانیت کا سوال ہے۔ ہمارا مقصد یہاں کوئی خوف پھیلانا نہیں، بلکہ حقائق کو دیکھنا ہے، سمجھنا ہے کہ یہ خطرہ کتنا بڑا ہے، اعداد و شمار سے ہٹ کر انسانوں پر کیا گزرے گی، دنیا پر کیا اثر پڑے گا۔ تو آئیے اس پر ذرا تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ جی بالکل، اور یہ سمجھنا بہت اہم ہے کہ جب ہم اس موضوع پر بات کرتے ہیں تو ہم بہت سی غیر یقینی چیزوں کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ مطلب حتمی طور پر کچھ بھی کہنا بہت مشکل ہے۔ کتنے ہتھیار چلیں گے، کون سے کہاں گریں گے، اس وقت موسم کیسا ہوگا، بحران کے وقت لیڈر کیا فیصلے کریں گے، یہ سب چیزیں نتائج کو بہت بدل سکتی ہیں۔ لیکن جو تحقیق موجود ہے، جو ماڈلز بنائے گئے ہیں، ان سے ایک اندازہ ضرور ہوتا ہے، ایک تصویر بنتی ہے ذہن میں جو کافی خوفناک ہے۔ تو ہم اسی دستیاب معلومات کی روشنی میں بات کریں گے۔ ٹھیک، تو شروعات کرتے ہیں ہتھیاروں کی تعداد سے۔ ظاہر ہے سرکاری طور پر تو کوئی نہیں بتاتا، لیکن عالمی سطح پر کچھ اندازے تو لگائے جاتے ہیں۔ بھارت اور پاکستان دونوں کے پاس جوہری ہتھیار موجود ہیں۔ سنا ہے تعداد بڑھ بھی رہی ہے؟ جی ہاں، جو عام اندازے ہیں وہ یہی بتاتے ہیں۔ یہ کوئی حتمی اعداد و شمار نہیں ہے، لیکن ایک موٹا سا اندازہ یہ ہے کہ بھارت کے پاس شاید 180 کے قریب اور پاکستان کے پاس 170 کے قریب وار ہیڈز ہو سکتے ہیں۔ اور جی کچھ رپورٹس یہ کہتی ہیں کہ یہ تعداد وقت کے ساتھ بڑھ رہی ہے، لیکن پھر کہوں گی یہ صرف اندازے ہیں۔ صحیح، لیکن اصل بات تو ان کے استعمال کی ہے۔ اگر ایک جسے کہتے ہیں محدود جنگ بھی ہو، مطلب سارے نہیں، کچھ ہتھیار استعمال ہوں، تو اس کا کیا اثر ہوگا؟ بالکل، یہ محدود کا لفظ بھی بڑا گمراہ کن ہو سکتا ہے۔ محدود تبادلے کا مطلب شاید یہ ہو کہ صرف چند درجن ہتھیار استعمال ہوں۔ ہو سکتا ہے چند بڑے شہروں کو نشانہ بنایا جائے یا کچھ فوجی اڈوں کو، لیکن اس کی جو فوری نتائج ہوں گے وہ بالکل بھی محدود نہیں ہوں گے۔ چند درجن دھماکے بھی؟ کیا مطلب عملی طور پر کیا ہوگا اس سے؟ آپ تصور کریں چند منٹوں میں شہر ملبے کا ڈھیر بن جائیں گے۔ ہسپتال جن کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی وہ خود تباہ ہو چکے ہوں گے۔ بجلی، پانی، فون لائنیں، انٹرنیٹ سب ختم۔ مواصلات کا پورا نظام بیٹھ جائے گا، اور ہر طرف آگ لگی ہوگی، بہت بڑے پیمانے پر آگ جسے بجھانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور پھر وہ تابکاری جو نظر نہیں آتی لیکن ہر طرف پھیل جائے گی۔ کچھ سنجیدہ ماڈلز ہیں جو یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ صرف فوری طور پر، یعنی دھماکوں اور آگ سے مرنے والوں کی تعداد 5 کروڑ سے 12.5 کروڑ تک ہو سکتی ہے۔ 5 کروڑ سے 12.5 کروڑ صرف فوری علاقے ہیں؟ یہ تو ناقابل یقین تعداد ہے۔ تو پھر کون سے علاقے ہیں جن پر خطرہ زیادہ سمجھا جاتا ہے؟ بڑی صنعتیں ہیں، بندرگاہیں ہیں، جیسے پاکستان میں اسلام آباد، راولپنڈی جو انتظامی اور فوجی مرکز ہے، پھر لاہور بہت بڑا شہر ہے، کراچی معاشی مرکز، بندرگاہ۔ اسی طرح بھارت میں نئی دہلی ظاہر دارالحکومت ہے، ممبئی معاشی ہب ہے، اور بھی کئی بڑے شہر ہیں۔ لیکن یہ صرف مثالیں ہیں۔ یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ کوئی ہدف کی فہرست نہیں ہے۔ اصل میں کیا ہوگا یہ تو بحران کے وقت ہی پتہ چلے گا۔ اور یہ تو ہوئی دھماکوں کی بات۔ آپ نے تابکاری اور آگ کا بھی ذکر کیا۔ اس کے بعد کیا؟ جو لوگ بچ جائیں گے کیا وہ ٹھیک ہوں گے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہی تو اس کی سب سے بڑی ٹریجڈی ہے۔ فوری ہلاکتوں کے بعد اصل عذاب شروع ہوگا۔ تابکاری سے بیماریاں ہوں گی، کینسر اور دوسرے مسائل جو شاید نسلوں تک چلیں۔ جو زخمی ہوں گے ان کے لیے کوئی علاج نہیں ہوگا۔ ہسپتال، ڈاکٹر، نرسیں وہ خود متاثر ہوں گے۔ پینے کا صاف پانی نہیں ملے گا، رابطے منقطع ہونے کی وجہ سے کوئی مدد نہیں پہنچ پائے گی، صفائی کا نظام ختم ہونے سے وبائی امراض پھیلیں گے، لاشیں پڑی رہیں گی، اور پھر قحط سالی کا بہت بڑا خطرہ۔ یہ صرف ان 2 ملکوں کا مسئلہ نہیں رہے گا۔ یہ بات واقعی پریشان کن ہے کہ اثرات صرف یہیں تک نہیں رہیں گے۔ آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ عالمی مسئلہ بن جائے گا؟ کیسے؟ جی بالکل۔
دیکھیں، جب جوہری دھماکے ہوتے ہیں خاص طور پر شہروں میں، تو بہت زیادہ دھواں اور سیاہ کاربن، جسے سوٹ کہتے ہیں، پیدا ہوتا ہے۔ شہروں میں ہر چیز جلتی ہے، عمارتیں، لکڑی، پلاسٹک، ٹائر، سڑک کا تارکول، سب کچھ۔ اس سے جو کالا دھواں اٹھتا ہے وہ بہت اوپر چلا جاتا ہے فضا کی بالائی تہہ میں، جسے اسٹریٹوسفیئر کہتے ہیں۔ عام دھواں تو بارش سے نیچے آ جاتا ہے، لیکن یہ کالا کاربن وہاں مہینوں بلکہ سالوں تک رہ سکتا ہے۔ اچھا، تو وہاں اوپر یہ کالا کاربن کیا کرے گا؟ یہ سورج کی روشنی کو روکے گا، ایک طرح سے پردہ بن جائے گا۔ یہ سورج کی گرمی کو جذب کرے گا اور زمین تک کم پہنچنے دے گا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ پوری زمین کا اوسط درجہ حرارت کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ کچھ تحقیق تو کہتی ہیں کہ جنوبی ایشیا میں ایک محدود جنگ بھی عالمی درجہ حرارت میں کئی ڈگری کمی لا سکتی ہے۔ اتنی بڑی تبدیلی شاید پچھلے برفانی دور کے بعد نہیں آئی۔ اسی کو جوہری سردی یا جوہری خزاں کہا جاتا ہے۔ عالمی درجہ حرارت میں کمی، اس کا مطلب تو پھر موسم بدل جائیں گے، بارشیں متاثر ہوں گی۔ بالکل یہی ہوگا۔ درجہ حرارت کم ہونے کا سیدھا اثر زراعت پر پڑے گا۔ فصلیں ٹھیک سے نہیں اگیں گی، سردی بڑھ جائے گی، بارشوں کا نظام گڑبڑ ہو جائے گا۔ نتیجہ، پوری دنیا میں خوراک کی پیداوار کم ہو جائے گی، شدید کمی۔ وہ ملک بھی جو جنگ سے ہزاروں میل دور ہیں، وہاں بھی کھانے کی قلت ہو جائے گی۔ عالمی سطح پر قحط پھیل سکتا ہے، خوراک مہنگی ہو جائے گی اور کروڑوں شاید اربوں لوگ بھوک کا شکار ہوں گے۔ تو مطلب یہ کہ جنوبی ایشیا میں لگنے والی آگ کی تپش پوری دنیا محسوس کرے گی۔ کچھ تجزیے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جنوبی ایشیائی شہروں کا جو طرز تعمیر ہے، جہاں لکڑی وغیرہ کا استعمال زیادہ ہے، اس سے شاید سرد جنگ کے اندازوں سے بھی زیادہ کالا کاربن پیدا ہو، تو اثرات اور بھی شدید ہو سکتے ہیں۔ یہ سن کر تو واقعی لگتا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی جگہ محفوظ نہیں رہے گی۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ کہیں بھی پناہ نہیں ملے گی؟ موسم بدل چکے ہوں گے، تابکاری ہوا و پانی سے ہر جگہ پھیل رہی ہوگی، تو کوئی جگہ پوری طرح محفوظ کیسے ہو سکتی ہے؟ شاید کچھ علاقے کم متاثر ہوں، دوسروں سے زیادہ بہتر ہوں، لیکن مکمل طور پر بچ جانا وہ ممکن نہیں۔ جو کمپیوٹر ماڈلز ہیں وہ ہمیں فوری اثرات کا اندازہ تو دے دیتے ہیں، جیسے آگ کہاں تک پھیلے گی، تابکاری کتنی ہوگی، لیکن جو لمبے عرصے کے اثرات ہیں، ماحولیاتی تبدیلی، سماج کا ٹوٹ جانا، عالمی قحط، ان کی بھی پوری تصویر وہ بھی نہیں بنا سکتے۔ حقیقت ہمیشہ ماڈل سے زیادہ پیچیدہ اور زیادہ خوفناک ہوتی ہے۔ تو جب ہم یہ سارے اعداد و شمار، یہ ماڈلز، یہ سائنس سب ایک طرف رکھتے ہیں، تو آخر میں جو چیز بچتی ہے نا، وہ ایک انسانی المیہ ہے۔ ایک ایسا المیہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کروڑوں معصوم جانیں ایک پل میں ختم، اور جو بچ جائیں گے ان کی تکلیف شاید مرنے والوں سے بھی زیادہ ہو۔ زخمی، بیمار، بھوکے، بے گھر، خاندان بکھر جائیں گے، بچے یتیم، بوڑھے بے سہارا، معاشرہ تباہ ہو جائے گا، شاید کئی دہائیوں تک واپس ٹھیک نہ ہو سکے، اور ماحول کو جو نقصان پہنچے گا وہ شاید صدیوں تک رہے۔ یہ صرف نمبرز نہیں ہیں، یہ انسانوں کی کہانیاں ہیں جو شاید کبھی لکھی نہ جا سکیں۔ اگر ایسا کچھ ہوا، یہ سوچ کر ہی روح کانپ جاتی ہے۔ بالکل، آپ نے بالکل صحیح کہا، اور اسی لیے ان تمام خوفناک امکانات کو سمجھنے کے بعد ایک ہی راستہ سمجھ میں آتا ہے، منطقی راستہ، دانشمندی کا راستہ۔ وہ یہ ہے کہ ہر قیمت پر اس سے بچا جائے، ہر قیمت پر۔ تنازعات چاہے کتنے ہی پرانے ہوں، کتنے ہی مشکل ہوں، ان کا حل بات چیت سے ہی نکلنا چاہیے، سفارتکاری سے، ایک دوسرے کو سمجھنے سے۔ کشیدگی کم کرنے کی کوششیں مسلسل جاری رہنی چاہیے، اعتماد بحال کرنے کے اقدامات ہونے چاہیے، اور سب سے بڑھ کر یہ سمجھنا ہوگا کہ جوہری جنگ میں کوئی نہیں جیتا، سب ہارتے ہیں، پوری انسانیت ہارتی ہے۔ یہ ذمہ داری صرف حکومتوں کی نہیں ہے، یہ عالمی برادری کی ہے، سول سوسائٹی کی ہے، ہم سب کی ہے، ہر فرد کی ہے کہ امن کے لیے آواز اٹھائیں اور ایسے کسی بھی راستے کی مخالفت کریں جو ہمیں اس تباہی کی طرف لے جائے۔ تو آج کی اس گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ جنوبی ایشیا میں جوہری جنگ کا خطرہ بھلے وہ علاقائی لگے، لیکن اس کے اثرات عالمی ہیں۔ یہ صرف دو ملکوں کی بربادی نہیں، یہ پوری دنیا کے وجود کے لیے خطرہ ہے۔ اس کے نتائج اتنے بڑے، اتنے تباہ کن ہیں کہ شاید ہم پوری طرح سمجھ بھی نہیں سکتے۔
ये सिर्फ पॉलिसी का मसला नहीं है, ये हमारी और हमारी आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल का सवाल है। और शायद आखिर में एक सवाल हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए कि ये सब जानने के बाद, इस हकीकत को समझने के बाद हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है। शायद सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि हम मायूस ना हों, बल्कि अमन, बर्दाश्त और इंसानियत की जो मुश्तरका कदरें हैं उन्हें और मजबूती से थाम लें। शायद हमें ये सोचना चाहिए कि हम खुद क्या कर सकते हैं, अपने दायरे में रहते हुए नफ़रत और तकसीम के बजाय बातचीत और अफ़ाम व तफ़हीम को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर एक ऐसा मुस्तकबिल बना सकें जहां इस किस्म की तबाही का खौफ ना हो, जहां हमारे बच्चे उम्मीद के साथ जी सकें। ये सोच, ये अज़्म, यही शायद हमारी सबसे बड़ी ताकत है।